قصہ 3 مبلغوں کا، ایک ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی داستان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایمان، صبر اور دعوت حق کی عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک عظیم شہر انطاکیہ کا، ایک ایسا شہر جو بلند و بالا فصیلوں میں گھرا ہوا تھا، پہاڑوں کے حصار میں محفوظ تھا، مگر افسوس دلوں میں ہدایت کا نور نہیں تھا۔ اسی شہر کی طرف اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 برگزیدہ حواری بھیجے، جن کے نام تھے صادق اور مصداق۔ جب یہ دونوں اللہ کے بندے شہر میں داخل ہوئے تو ان کی ملاقات ایک نہایت سادہ مگر سچے دل والے بوڑھے چرواہے سے ہوئی، جس کا نام تھا حبیب نجار۔ اس نے محبت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اور کیا پیغام لائے ہیں؟ انہوں نے نہایت وقار سے جواب دیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ حبیب نجار نے پوچھا، کوئی نشانی بھی ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے فرمایا، ہم اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، اندھوں کو بینائی عطا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حبیب نجار کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا مدتوں سے بیمار ہے، کیا تم اسے شفا دے سکتے ہو؟ انہوں نے محبت سے فرمایا، لے آؤ اسے۔ جب انہوں نے اس بیمار بچے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے وہ فوراً تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جیسے شہر میں ہلچل مچ گئی، لوگ جوق در جوق آنے لگے اور اللہ کے حکم سے شفا پاتے گئے، مگر ہر روشنی کو اندھیرے برداشت نہیں کرتے۔ شہر کا بادشاہ جو بتوں کا پجاری تھا، جب اس نے توحید کی آواز سنی تو اس کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے حکم دیا، ان دونوں کو پکڑ لو۔ انہیں قید کر دیا گیا اور بے دردی سے کوڑے لگائے گئے، لیکن اللہ کی مدد کہاں رکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک اور عظیم حواری حضرت شمعون کو بھیجا۔ وہ حکمت اور دانائی کے ساتھ دربار میں پہنچے اور بادشاہ سے کہا، کم از کم ان کی بات تو سن لو۔ جب تینوں مبلغین نے مل کر دعوت دی تو انہوں نے کہا، ہم تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے بتوں کو بھی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ پھر وہ لمحہ آیا جو دلوں کو ہلا دینے والا تھا۔ ایک ایسا شخص لایا گیا جو پیدائشی اندھا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی جگہ بھی کچھ نہ تھا۔ ان مبلغین نے دعا کی، مٹی سے آنکھوں کی شکل بنائی اور اللہ کے حکم سے وہ اندھا دیکھنے لگا۔ پھر بھی بادشاہ نہ مانا۔ اس نے کہا، اگر تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو یہ کر کے دکھاؤ۔ ایک مردہ لاش لائی گئی، تینوں نے ہاتھ اٹھائے، دل سے دعا کی، اور پھر وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور بلند آواز سے پکارا، میں مرنے کے بعد عذاب میں تھا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے دل کانپ اٹھے۔
اسی وقت حبیب نجار دوڑتے ہوئے آئے اور پکار اٹھے، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ سچے ہیں۔ یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ مگر افسوس، کچھ بد نصیب لوگ اپنی ضد، تکبر اور بتوں کی محبت میں اندھے ہو گئے۔ انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایسی تباہی آئی کہ سب کچھ مٹ کر رہ گیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورت سنے میں بیان ہوا ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ دعوت دین میں آزمائشیں آتی ہیں، مگر جو ثابت قدم رہتا ہے اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ پیغام: میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق بات کہنا کبھی نہ چھوڑو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، اللہ کی راہ میں صبر کرو، اور یقین رکھو اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔